الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم عامہ پارہ کو مختصر ترجمہ اور تفسیر کے انداز سے شروع کرنے لگے ہیں، اس لیے سب سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے ایک موقع فراہم کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس موقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن کریم سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کا جو ہمارا پہلا سبق ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. اس میں پہلا حصہ جو ہے اس کو ہم زیرو درس کہیں گے. یہ اس کا ایک تعارف ہے جس میں قرآن کریم نازل ہونے کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اور اس طریقے سے مکی اور مدنی آیات کے بارے میں بات ہوگی، اور اسی طریقے سے جو سورۃ نبأ کے جس ماحول میں نازل ہوئی ہے اس ماحول کا تھوڑا سا تعارف ہوگا. اس کے بعد پھر ہم مختصر ترجمہ تفسیر جو ہے وہ دوسرے حصے میں اس کو پڑھیں گے. سب سے پہلے نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہمیں بعض صورتیں نظر آتی ہیں مکی اور بعض نظر آتی ہیں مدنی. تو مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب ہے وہ آیت جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی. بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتری، لیکن یہ مطلب درست نہیں. اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے. چنانچہ جو آیات مینا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی کہلاتی ہیں. یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے. اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئی مگر وہ مدنی ہیں. چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے. ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں. یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی. چنانچہ آیت قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ آپ علیہ السلام کو جو قرآن کریم کا علم ملا ہے یہ علم تدریجی ہے. یہ ایک دم نہیں ملا بلکہ یہ 23 سال کے اندر بھی ملا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم دفعتاً اور ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم منتقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال میں اتارا گیا. بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹی سی آیت بلکہ ایک آیت کا کوئی ایک جز لے کر بھی تشریف لے آتے، اور بعض مرتبہ کئی آیتیں بیک وقت نازل ہو جاتی. قرآن کریم کا سب سے چھوٹا حصہ جو مستقل نازل ہوا غیر اولی الضرر
سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 ہے جو ایک طویل آیت کے ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف پوری سورۃ انعام ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ سارے قرآن کو ایک دفعہ نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا نازل کیوں کیا گیا، یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن اکٹھے ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، سورۃ الفرقان۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کے تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ سمجھ لینا کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھتے پڑھتے نہیں تھے، اس لیے سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوتا تو اس کا یاد رکھنا اور ضبط کرنا دشوار ہوتا۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل کر دی گئی۔ نمبر 2، اگر پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی فوراً پابندی لازم ہو جاتی، اور یہ اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا ان اذیتوں کے مقابلے کو آسان بنا دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا سبب بنتا تھا۔ نمبر 4، قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جواب اور مختلف واقعات سے متعلق ہے، اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوالات کیے گئے یا وہ واقعات پیش ہیں۔ اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی ہے، اور قرآن کریم کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حقانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد شان نزول سے متعلق تھوڑی سی بات ذرا سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی ہیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا سوال وغیرہ اس کی نزول کا سبب نہیں ہے، اس لیے ہر آیت یا ہر صورت کے پیچھے آپ یہ کہیں کہ اس کا شان نزول کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا ہے، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کے اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہے۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عورت سے تعلقات تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اس عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف انکار فرما دیا اور فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دیا۔
تو یہ مذکورہ واقعہ جو ہے یہ اس آیت کا شان نزول یا سبب نزول کہلاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہر آیت کا شان نزول یا ہر آیت کا سبب نزول نہیں ہوا کرتا، بلکہ کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق بتائی ہیں، اور کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کسی واقعے یا کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم آج پڑھتے ہیں کہ سورۃ النبأ کہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت ماحول کس طرح کا تھا۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانا جائے۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مقرر فرمایا ہے۔ اور نمبر 3، اس دنیا کے ایک روز یہ دنیا ختم ہو جانا ہے اور ایک دوسرا عالم برپا ہو جائے گا جس میں اولین اور آخرین سب دوبارہ زندہ کر کے اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس میں انہوں نے دنیا میں کام کیا۔ پھر ان کے عقائد اور اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور اس حساب کتاب میں جو لوگ مومن اور صالح ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت چلے جائیں گے، اور جو لوگ کافر ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم چلے جائیں گے۔ اور پھر ہم اہل مکہ کی حالت دیکھتے ہیں کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تو قائل تھے، دوسری ہستیوں کو مخلوق سمجھتے تھے، بس جھگڑا خدا کی صفات، اختیارات اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے یا نہیں اس بات میں تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات جو تھی جس کی ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھے وہ کیا تھی کہ آپ علیہ السلام کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر سابقہ زندگی چونکہ آپ علیہ السلام نے انہی کے ساتھ گزاری تو فوری طور پر جھوٹ کہنا یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ اور تیسری بات جو ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، اس کا انہوں نے کھل کر مذاق اڑایا، یہ کہنے لگے کہ یہ تو عقل میں بات نہیں آتی اس کے، لیکن اس بات کو مانے بغیر چونکہ حق اور باطل اور خیر اور شر کے معاملہ میں سنجیدہ اقدامات ناممکن تھے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر بات اسی بات پر ہوئی کہ آخرت کے معاملے کو کلیئر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ باقی پہلی 2 باتیں بھی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر بات کی گئی، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی خود توحید پر بات کی گئی ہے مکی صورتوں کے اندر۔ اور پھر جب سورۃ نبأ نازل ہوئی، سورۃ نبأ میں مکہ میں جو باتیں چل رہی تھیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ بتایا کہ جب اس کارخانہ قدرت میں ہر چیز بامقصد بنائی گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنا کام مکمل کر کے یوں ہی چلا جائے، یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے کہ جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا بدلہ نہ دیا جائے اور جس نے برا کام کیا اس کو برائی کا بدلہ نہ دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو سورۃ نبأ جو ہے سمجھاتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا حصہ تھا اس ہمارے درس کا، اور پھر ہم اس کے بعد دوسرے حصے کی طرف دوسرے کلپ میں متوجہ ہوتے ہیں انشاءاللہ۔